السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، عام طور پر مشکلات اور پریشانیاں، مصائب، دکھ، درد، غم، حزن، ملال ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ آزمائش ہے۔ تو یہ مشکلات اور تکالیف، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں، یہ کب آزمائش ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں، اور کب یہ اللہ کا عذاب یا سزا ہوتی ہیں، اسے سمجھنا چاہیے ہر انسان کو۔ دراصل انسان کو جتنی بھی پریشانیاں، مصائب، دکھ، درد دنیا میں پیش آتی ہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتی ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، اور واضح ہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں انسان کو عذاب کا مزہ چکھا دیتا ہے، جیسے کہ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ حمیم سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ ایک پہلی قسم کی پریشانی ہوئی جو اللہ کا قہر ہے اور عذاب کی شکل میں۔ دوسری قسم کی پریشانیاں جو آتی ہیں، آزمائشیں، وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا ثمرہ، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفعت اور بلندی اور زیادتی کی شکل میں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دونوں میں فرق کیسے کیا جائے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یا آزمائش میں ہمیں برکت ہے، اس میں انعام ہے، اس میں فرق کیسے کیا جائے دونوں کے درمیان؟ قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، چند علامات بیان کی گئی ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے، آزمائش جو ہوتی ہے اور عذاب، اس میں جو فرق ہے، اگر انسان ان پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے، دور ہو جائے، اللہ سے نفرت یا اسلام سے نفرت، یا نماز پڑھتا تھا نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، یا توحید کے اوپر قائم و دائم تھا، پریشانی آئی لیکن غیر اللہ کی طرف مائل ہو گیا، جا کے درگاہ مزار میں سجدے اور نیاز اور فاتحے اور منتیں اور یہ اور وہ، نظر و نیاز میں پھنس گیا، تعویذ گنڈے پلیتوں میں لگ گیا، اللہ کے اوپر توکل اس تکلیف کے نتیجے میں گویا اللہ سے قریب ہونے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا گیا، تقدیر کے شکوے کرنے لگے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھوڑ دے، توحید کی طرف سے منہ موڑ لے۔ اس بات کی علامات ہیں، یہ باتیں اس بات کی نشانیاں ہیں کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس انسان پر قہر ہے، عذاب ہے، یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان تکالیف اور پریشانیاں اور دکھ اور درد آنے پر اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور رو رہا ہے، اور دعا کر رہا ہے، اور صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں انتہائی ضعیف ہوں، تیرا بندہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے اس کو، اس طرح کی باتیں اگر وہ کرتا ہے تو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جو اس کے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کی بلندی کا باعث ہے، رفعت کا، زیادتی کا باعث۔ اللہ آزماتا ہے اس جو ہے تاکہ اسے اپنا قریبی بنا لے، تو جتنا آزماتا ہے اتنا جو ہے قریب ہوتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر، اور جیسے انبیاء علیہ السلام ذریعے سے آدم کو آزمایا گیا، سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک پہ چوٹ لگی، آپ کو طائف میں مار، لیکن جتنا بھی ظلم لوگوں نے کیا، اللہ کے نبی نے صبر کیا، تحمل کیا، برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ یہی حال صحابہ کا، تابعین کا، سب آزمائے گئے۔ تو ایمان کے حساب سے جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنی آزمائش بھی قوی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اگر دور ہوتا ہے تو وہ عذاب ہے، اور اگر اللہ سے قریب ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تکلیفیں جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، یہ بس یہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور دوسرا فرق ایک اور ہے کہ اگر پریشانیاں بدکاریوں کی وجہ سے آتی ہیں، زناکاری، بدکاری، سود، ظلم، زیادتی جو بندہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اور عذاب ہے، وارننگ۔
اور اگر پریشانیاں اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں آتی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ آزمائشوں میں مبتلا، آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو توحید کی بات بتا رہے ہیں، سنت کی بات بتا رہے ہیں، لیکن سامنے سے گالیاں، گلوج، مار پیٹ، قتل، خون، غارت گری، یعنی یا کسی سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیوں کو سامنا، آپ اپنی پریشانیوں کو آپ کو لوگوں کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے، تو اس طرح کی پریشانیاں چاہے کافروں کی طرف سے ہوں، چاہے مسلمانوں کسی بھی طرف سے یا آپسی طور پر ہو، بہرحال یہ پریشانیاں گویا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ انسان کو ہر پریشانی پر، جب بھی کوئی دکھ ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، تو فوری طور پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کیریکٹر، اپنے سلوک، اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی عمل بدکار فرما ہوتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور جو نعمت ملتی ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ رب نے فرمایا کہ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے قرآن کریم میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو فتن و فساد دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے اپنی شرارتوں کے نتیجے میں ہے، تمہاری بدمعاشیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوستوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے نفسوں کا محاسبہ، یہ فرق ہے عذاب میں اور آزمائش میں۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس فرق کو سمجھنے اور اس کے مطابق برداشت کرنے اور اپنے آپ کو سجنے سنورنے، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔